بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت اہم خبریں ہیں اور وہ بہت اہم خبریں یہ ہیں کہ آج عمران خان صاحب کے خلاف جو القادر ٹرسٹ کیس تھا اس کا جو فیصلہ آنا تھا وہ پھر ایک مرتبہ پھر مؤخر ہو چکا ہے۔ اب 17 جنوری کی اگلی تاریخ ہے۔ یہ فیصلہ مؤخر کیوں ہوا ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سول نافرمانی اور اس کی وجوہات کیا یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ کوئی مذاکرات یا بیک ڈور چینل ہے جو کہ اوپن ہوا ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا جاننا کہ یہ فیصلہ بار بار مؤخر کیوں ہو رہا ہے، اور آج بڑی دلچسپ صورتحال تھی وہاں پہ جب یہ فیصلہ ہوا، اور جس بنیاد کے اوپر جج صاحب نے فیصلہ ملتوی کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر میں اضافہ، جو سول نافرمانی کی تحریک عمران خان صاحب نے شروع کی تھی، وہ ایک تحریک ایک مرتبہ پھر ناکام ہو چکی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ترسیلات زر میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اضافہ ایک ریکارڈ اضافہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اضافہ جو تھا کہا جا رہا تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی اپیل کے بعد شاید اس طرح کا رسپانس جو ہے وہ نہیں آئے گا جس طرح کا رسپانس، یعنی جس طرح کی ترسیلات زر کی کہا جا رہا ہے بات ہوگی وہ نہیں ہوگا، مگر اس سے بالکل برعکس جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ریکارڈ ترسیلات زر جو ہیں، ریکارڈ تو نہیں کہہ سکتے مگر بہت حد تک جسے کہنا چاہیے وہ 6% اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اضافہ سامنے دیکھنے کو ملا ہے۔ اب اس معاملے کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، اس پہ ضرور بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور وہ شو کاز نوٹس جو ہے اس معاملے کے اوپر دیا گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ان کی جو پارٹی کی لائن تھی ٹرولنگ کے حوالے سے، اس کے اوپر انہوں نے اپنے بیانات جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ اپنے دیے، اور ان بیانات اور اس پہ ڈائسنٹ شو کیا، اپنی پارٹی کے اندر اختلاف کیا کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ان کا سوشل میڈیا رن کر رہا ہے یا پارٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا کو رن کر رہی ہے؟ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے مگر اور اب بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بارہا کی جو تحریکیں ہیں وہ بار بار کیوں ناکام ہو رہی ہیں، اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے، اور میں نے آپ کا خصوصی شکریہ بھی ادا کرنا ہے، بائی دا وے مجھے یاد رہ جائے کہ اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے۔ جیل بھرو تحریک پاکستان تحریک انصاف نے 2023 فروری میں شروع کی، اور یہ جیل بھرو تحریک جو تھی یہ برے طریقے سے ناکام ہوئی۔ اسی طرح سے سول نافرمانی دسمبر 2024 میں اناؤنس کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ 5 اکتوبر 2024 میں اس کا کیا گیا فیصلہ، اور اس کے وہ بھی اپنے نتائج یعنی عمران خان صاحب کی رہائی حاصل نہیں کر سکا۔ اسی طرح سے اسلام آباد کی طرف جو لانگ مارچ تھا وہ بھی اکتوبر 2022 میں بھی ایک اناؤنس کیا گیا تھا، وہ بھی اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکا تھا، اور وہ تھا آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو روکنے کے تناظر میں، وہ بہت اہم ایک وہ تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ لوگ بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد وہ تقرری جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی، یہاں تک کہ مارشل لاء تک کے امکانات جو تھے وہ روشن ہو گئے تھے، لیکن وہ بھی ناکام ہوا۔ اسی طرح سے اسلام آباد کی طرف مارچ 2016 میں کیا گیا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی اس میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے اس کی وہاں کے جو تحریک انصاف کے تھے انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ قافلہ وہ لے کے آئے تھے، لیکن ان کو بھی لوٹنا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن 2014 کے اندر جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو دھرنا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ ناکام ہو چکا تھا، اور پھر جب سانحہ ہوا اے پی ایس کا تو وہ بھی اس کا بھی جو آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے ایک موقع مل گیا عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ 126 دن وہ جاری رہا تھا، اس کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ حکومت ختم کی جائے، یہ گھر جائے، اور الیکشن جو ہے وہ دوبارہ کیے جائیں، اور الیکشن کی دھاندلی پہ ہی سوال تھا۔ لیکن پھر ایک کمیشن بنا اور اس کمیشن کی رپورٹ کو تسلیم بھی عمران خان صاحب نے کر لیا۔ اسی طرح سے سول نافرمانی اس سے پہلے 2014 میں بھی کی، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ کوئی
بھی جو ہے وہ بل وغیرہ جمع نہ کروائے، گیس جمع نہ کروائے، لیکن سب ان کی یہ اپیل بھی عمران خان صاحب کی اس وقت ناکام ہوئی تھی۔ تو ابھی جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو ترسیلات زر کا میں بات کی کہ یہ آپ نہ بھیجیں اور یہ آن گوئنگ ہے، یعنی اس کو کبھی واپس نہیں لیا گیا، مذاکرات کے باوجود بھی اس کو واپس نہیں لیا گیا، اس میں عمران خان صاحب کی جو ترسیلات زر تھی اس میں ایک یہ خدشہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیز بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک ایگزمپشن ہے وہاں پہ، چونکہ الیکشن نہیں ہوتے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک ایگزمپشن ہے یا وہ متحرک بہت زیادہ ہے، تو یہ ایک معاملات جو ہیں وہ ان کے پاکستان کے خلاف جا سکتے ہیں کہ ترسیلات زر میں لوگ جو ہیں وہاں سے پیسے نہ بھیجیں یا ایک معمولی رقم جو ہے اس میں کمی کر دیں تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ ایسا نہیں ہوا، اس سے بہت زیادہ لوگوں نے وہاں سے پیسے بھیجے ہیں۔ اس کی وجوہات پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے جاری کردہ اعداد و شمار، اور یاد رہے کہ اسٹیٹ بینک نے اپنے اعداد و شمار جو ہیں وہ IMF کو بھی دینے ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ مختلف مانیٹرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ بھی انہوں نے دینے ہوتے ہیں، تو اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے مطابق جو ہے وہ ترسیلات زر میں 3.08 ارب روپے جو کہ گزشتہ ماہ نومبر کی نسبت 6% زیادہ ہے۔ اسی طرح سے جو موجودہ مالی سال کی پہلی شش ماہی میں جو ترسیلات زر آئے وہ 32.8% کا تاریخی اضافہ اس کے اندر ہوا۔ گزشتہ سال 6 ماہ کے اندر 13.4 ارب ڈالر آئے، جبکہ اس سال کے 6 ماہ میں یعنی جو 24 کا گزرا پچھلا، اس میں 17.8 ارب ڈالر تک ترسیلات زر جو ہے وہ پہنچ گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ باقی ملکوں میں جو ترسیلات زر میں اضافہ باقی ملکوں سے ہوا ہے، لیکن امریکہ ہے صرف جو اس میں بہت اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ صرف امریکہ ہے جہاں پہ نومبر کے مقابلے میں دسمبر کے مہینے میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کی کال کو اگر کسی نے سنجیدگی سے لیا ہے تو وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں، انہوں نے پیسے کم بھیجے ہیں، باقی جتنی بھی دنیا کے ممالک ہیں وہاں سے لوگوں نے زیادہ بھیجے ہیں۔ اگر ترسیلات زر اگر بھیجی جاتی رہی اسی طرح سے پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے جو بھائی بہن ہیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، تو ایک سال میں 36 ارب ڈالرز پاکستان کے پاس آ جائیں گے، جو کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ترسیلات زر ہوں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کال ہے وہ الٹی پڑ گئی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کال کی اگر وہ یعنی اس طرح کی اگر کال دیتے رہے تو پاکستان کو فائدہ ہوتا رہے گا کہ لوگ اور زیادہ جو ہے وہ ترسیلات زر بھی بھیجیں گے، وہ پاکستان کا، کیونکہ یہ پیورلی پاکستان کے خلاف ہے، یہ کسی سیاسی جماعت، عمران خان صاحب کا اختلاف اگر فوج سے ہے، اگر سیاسی جماعت سے ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے جنرلی ان کا یہ اختلاف ہو، لیکن یہ جو ترسیلات زر نہ بھیجنا یعنی کہ جو ریمیٹنسز ہے ان کے لیے روکنا، بل جمع نہ کروانا، گیس نہ دلوانا، ان کو کہنا کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ معاملات ان کو اس طرح سے یعنی نقصان پہنچایا جائے، تو یہ ریاست کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کے خلاف ہے۔ اور اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت نے، یاد رہے، محترمہ شہید ہو گئیں، نواز شریف جلا وطن ہو گئے، زرداری صاحب نے 14 سال کی قید کاٹ لی، لوگوں کے جیالے جو تھے وہ کوڑے کھاتے رہے، انہوں نے خود سوزیاں کی، کسی نے بھی پاکستان کو اس طرح کہ پاکستان کے لیے اس طرح کی کوئی اعلانات نہیں کیے۔ یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے اور اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی کالز ہیں اب تک وہ ناکام ہوئی ہیں، ناکام یوں کہ اس کا جو مطلوبہ نتائج وہ کہہ کے شروع کرتے ہیں وہ ان کو نہیں ملے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر پارٹی کے سربراہ ہیں یا وہ ایک پاپولر جماعت کے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے بہرحال عمران خان صاحب نے ان الیکشنز کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اور اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے تو اس وقت حکومت میں ہوتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مقبول جماعت کے سربراہ ہیں، لیکن وہ اگر اس طرح کی پالیسیز بنائیں گے اور وہ اس طرح کے تحریکیں شروع کریں گے اور وہ ناکامی سے دوچار ہوتی چلی جائیں گی تو ان کی جو سیاست ہے اس کو نقصان پہنچے گا، ان کی جو ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، ایک سیاسی موومنٹ ہے، اس کے اوپر حرف آئے گا کہ یہ سیاسی موومنٹ نہیں ہے، یہ بلکہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے یہ موومنٹ ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ان کی ان ساری جو تحریک ہے اس کا سوشل میڈیا پریشر بہت ہوتا ہے، اور اس کے اوپر میں آتی ہوں کہ پوری پارٹی جو ہے
وہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے سر پہ کھڑی ہے. اس کا سوشل میڈیا پریشر بالکل ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کا عام لوگوں کے اوپر جو اثر ہے وہ کیوں نہیں ہوتا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ تحریک انصاف کو سوچنا ہے. اچھا, اسی طرح سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرا جو موضوع ہے, کیونکہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, یہ ساری تحریک جو چلائی ہیں عمران خان صاحب نے, اگر یہ ناکام ہوئی ہیں تو اس کو ایک سوچنا ضروری ہے کہ کیا ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی کارڈز نہیں ہیں, کوئی پتے نہیں ہیں, وہ کیوں مفاہمت کی طرف نہیں جا سکتی, وہ کیوں بات چیت اور ڈائیلاگ کی طرف نہیں بڑھتی. اب عمران خان صاحب کو یہ ریئلائز ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو سوشل میڈیا پریشر ہے اور ساتھ میں جو تحریک اور لانگ مارچز اور یہ ساری چیزیں, ان کا بھی وہ اعلان کر رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چیزیں ناکام ہوں گی, لیکن اس کے باوجود وہ جب اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انریسٹ کرنا, سیاسی عدم استحکام کرنا, اور اس کا ظاہر ہے الٹیمیٹلی پاکستان کو, ریاست پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. اچھا, اب جو مذاکرات کی بات ہے, آج جو فیصلہ ہوا ہے, جو مؤخر فیصلہ ہوا ہے, کہا گیا ہے کہ یہ مؤخر کر دیا گیا ہے جج صاحب کی طرف سے, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. اس کے فوراً بعد فواد چودھری صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا, اور فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ اچھی بات ہے اور یہ مؤخر ہوا ہے, سلسلہ چلنا چاہیے اور یہی وے فارورڈ ہے, اور یہ وسارہ. اب انہوں نے خود ہی اس کو اینگلنگ دے دی. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لیڈرز جو تھے وہ وہاں پہ گئے, باہر آ کے انہوں نے یہی بات کی کہ کوئی, جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. فواد چودھری صاحب کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات کا دروازہ کھولا گیا ہے اور وہ مذاکرات کا دروازے کی وجہ سے یہ فیصلہ مؤخر ہوا ہے, جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ڈیل نہیں ہے. اور یہ سارا جو آج کورٹ میں ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے, اور وہ کورٹ میں یوں دلچسپ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کورٹ ہے اس نے ایک تو یہ بات کہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جج صاحب نے فرمایا کہ میں 8 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں اور 8 بجے کے بعد سے جو ہے وہ کوئی آیا نہیں, تو اس لیے مجھے فیصلہ مؤخر کرنا پڑا. جو خان صاحب کے وکلاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ 11 بجے کا وقت جو ہے وہ دے رہی ہے آپ کی عدالت, اور ان کی جو بہنیں ہیں, بشرا بی بی صاحبہ ہیں, وہ سب کے سب بھی پہنچ گئے ہیں اور وہ وقت پہ پہنچے ہیں. تو 11 بجے سے پہلے وہ پہنچ چکے تھے, اور جج صاحب 11 بجے سے پہلے اٹھ کے چلے گئے. مطلب پورا جو ملبہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ وہ نہیں آئے تو اس لیے ہم یہ فیصلہ جو ہے اس کو ہم وہ کر رہے ہیں. عدالتوں میں ایسے نہیں ہوتا. یہ چوتھی بار ایک فیصلے کا مؤخر ہونا جو ہے وہ ایک معنی رکھتا ہے. اگر آپ یہ تاثر بھی دے رہے ہیں تو اس کو تاثر کو ٹھیک طریقے سے دینا چاہیے. کل فیصل وابڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی, پھر دیگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی, اور یہ بھرپور تاثر دیا کہ آج عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آنے لگا ہے. اگر آپ کیس کے میرٹس پہ دیکھیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت اہم کیس ہے, اور میرٹس بھی اس کے جو ہیں وہ میرٹس کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن اس کی ایک ناکام, اس سے پہلے ایک اسٹریٹجی بنانا کہ پریس کانفرنسز میں آپ اس کیس پہ بات کر سکتے ہیں, آپ فیصلے پہ کیسے بات کر سکتے ہیں. آپ کیس کا بتا سکتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیسے آئے, کابینہ میں کیسے سیٹل ہوئے, کابینہ کے اندر اس کے اوپر کیا معاملات طے ہوئے, اور اس کے بعد پھر وہ رقم جو تھی جو کہ ملک ریاض کی تھی, جو نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ رقم جو تھی وہ پاکستان کو واپس بھیج دی تھی کہ یہ صحیح طریقے سے نہیں آئی یا منی لانڈرنگ کے ذریعے سے آئی ہے, اور اس کو آپ نے جو ملک ریاض صاحب نے جرمانہ بھرنا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کا, اس کے اندر آپ نے ایڈجسٹ کر دیا کابینہ کے ذریعے عمران خان صاحب نے, اور سپریم کورٹ کو کہہ دیا کہ یہ ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے عوض عمران خان صاحب, کیس تو یہی ہے نا, اگر کیس دیکھیں تو اس کو آپ نے ایڈجسٹ کر دیا, اور جو اس کے عوض آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کے جو الزام ہے عمران خان صاحب پہ وہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ جو 450 کنال اراضی ہے وہ آپ نے برائب کے طور پہ لے لی, یا آپ نے وہ رشوت کے طور پہ لے لی, اور آپ نے اس کو جو ہے ثابت کرنا ہے کہ وہ آپ کو ملک ریاض صاحب نے کیوں دی ہے, اس کے اوپر ڈی سی ریٹ کیوں نہیں ادا ہوا, ڈی سی ریٹ پہ کیوں لی گئی ہے اور باقی چیزوں پہ کیوں نہیں, یعنی جو نارمل ٹیکس والا ہے اس کے اوپر کتنی ایویژن ہوئی. یہ بہت سارے سوالات تھے, اور ہو سکتا ہے کہ جو دلائل دیے گئے ہیں, یہ کیس بہت اچھے طریقے سے چلا ہے. اس کیس کے اوپر باقاعدہ وقت ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو, ان کے وکلاء کو, کہ وہ دلیل دے سکیں, وہ بحث کر سکیں, وہ جرا کر سکیں, اور آخر میں اس کیس کو جس طرح سے روکا
جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ تاثر دے کے ڈیل کی کوشش ہے اور اس ڈیل کے ذریعے سے جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیانیہ بنایا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. دوسری جانب جو شیر افضل مروت صاحب کو آج جو ہے وہ ایک شو کاز دے دیا گیا ہے، ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں. ان کو پارٹی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ شو کاز کے اندر جو باتیں کی ہیں اس کے اندر بھی ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس طرح کے پالیسی جو ہے پارٹی کی اس کو آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. اسی طرح سے بطور ممبر اور اسمبلی اور کور کمیٹی مذاکراتی عمل کا جو ہے وہ مکمل ادراک ہے پارٹی کو، لیکن ممبر کے طور پر کسی مذاکراتی ٹیم کے خلاف بیان نہیں دینا چاہیے. اسی طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ بانی کی ہدایات کے خلاف آپ نے سیکرٹری جنرل سے متعلق بیان دیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف انہوں نے ایک بات کی تھی کہ وہ سیکرٹری جنرل جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے. ویسے ان کی بات کافی حد تک درست بھی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات دے کر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے. بانی پارٹی کے سامنے آپ کا معاملہ رکھا گیا. بانی کی ہدایت پر، عمران خان صاحب کی ہدایت پر شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اور آپ نے نتائج کا سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ بات کی ہے. ایک سے زائد مرتبہ پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. یہ شو کاز ایک سے زائد مرتبہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر جاری ہوا ہے. 7 دن کے اندر شو کاز کا جواب دیں ورنہ پالیسی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. اب شیر افضل مروت صاحب کا کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف صرف بیان جو ہے وہ ہے؟ نہیں. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ایک بہت باہمت، دلیر اور نڈر سیاسی کارکن ہیں. انہوں نے اپنی جماعت کے اندر جو پالیسیز ہیں ان سے اختلاف کیا. انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس کو چیلنج کرنے کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کے اوپر جو ٹرولنگ ہو رہی تھی اور خاص کر کے جو خواتین کی ٹرولنگ ہوتی ہے اور جو نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، اور میرا ذکر تو انہوں نے نہیں کیا لیکن ظاہر ہے کہ ان دنوں یہی معاملہ چل رہا تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا. اور انہوں نے شہباز گل کو، نادر گرمانی جو ڈان کے اینکر ہیں، ان کے پروگرام میں یہ کہا کہ اگر آپ باز نہیں آئے اس طرح کی حرکتوں سے، اور ان کے خلاف بھی چونکہ وہ انہوں نے پہلے وہ کی تھی، ان کے خلاف بھی ایک ٹرولنگ کا آغاز ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ایکسپوز کروں گا. اور اس کے بعد سے ان کے خلاف ایک نہ رکنے والا، نہ تھمنے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. انہوں نے ایک سیریز آف ٹویٹس جو ہے، ٹویٹس کا ایک لمبا چوڑا انہوں نے وہ لکھا. اس میں انہوں نے کہا کہ میڈیا کے صحافیوں سے رہنمائی مانگتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا مجھے بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے. پھر انہوں نے صابر شاکر صاحب کے بارے میں کہا بدقسمتی سے صحافیوں کی ایک لابی، ویسے وہ صحافی ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، ان کی ایک لابی وسیم بادامی صاحب کے شو میں میرے بیان کو بنیاد بنا کر میرے خلاف مہم چلا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں نے بات چیت کی معطلی کی وجہ خان صاحب کی ٹویٹس کو قرار دیا ہے. صابر شاکر نے اپنے ولاگ میں مجھ پر الزام لگایا. میں اپنی گفتگو اور صابر شاکر کا ولاگ دونوں منسلک کر رہا ہوں، آپ فیصلہ کریں کہ کون سچا ہے. میں نے کہا کہ خان کی ٹویٹس ان کے نقطۂ نظر کی عکاسی کرتی ہے، یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ خان اپنی زبان بند کر لیں گے. پھر انہوں نے ٹائم بھی لکھا ہے کہ 10:46 پر بادامی صاحب کا شو دیکھیں، جہاں بالکل اسی سوال کا جواب دیا گیا. یہ انٹرویو دے کر شہباز گل صاحب نے کئی الزامات بھی لگائے جو سچ اور غلط ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو ان الزامات کا جواب میں بھیجوں گا. میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں ایک بار پھر درخواست کروں گا مین اسٹریم میڈیا پر میرے خلاف بیانات جاری کرنا بند کریں، کیونکہ میں ہمیشہ سود کے ساتھ قرض ادا کرتا ہوں. مجھے کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی. میں خان صاحب کے جیل سے باہر آنے تک سپورٹ کرتا رہوں گا. اس کے بعد پی ٹی آئی آپ سب کی ہے. میں قطعی طور پر میرا کوئی کردار نہیں ادا کروں گا، کیونکہ مجھے اپنی پارٹی کی طرف سے میرے ماضی کے کردار کے حوالے سے کافی عزت ملی ہے. میں نظر نہیں آؤں گا، کوئی مجھے نہیں دیکھے گا. میرے خلاف کوئی بولے تو میں اسے نظر انداز کرنا نہیں سیکھا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اچھا، اب یہ ایک زبردست قسم کی انہوں نے بات کی ہے، اور ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب اپنی پارٹی کے اوپر بھی، اور وہ ہر اول دستہ بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کا. جب الیکشنز کے دوران سارے گھر بیٹھ گئے تھے تو شیر افضل مروت صاحب جو تھے وہ اپنی پارٹی کے لیے نکلے تھے. جگہ جگہ انہوں نے ان اناؤنسڈ جلسے کیے، لوگوں کو متحرک کیا، اور اب برے وقت کے اندر جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے ڈٹ کے ساتھ دیا. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، بھاگے نہیں یہاں سے. یہ یاد رکھیے کہ شیر افضل صاحب جو ہیں وہ یہاں سے نہیں بھاگے، وہ کھڑے رہے، میدان میں کھڑے رہے. ان کے اوپر مقدمات بھی بنے، ان کو چیلنج بھی کیا گیا، ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم سے بھی گزرنا پڑا. ان کو وہ ہو جائے یا شیخ وقاص ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان سب لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں، مگر وہ کھڑے رہے. اور جو
ان کا معاملہ ہے شیر افضل مروت صاحب کا، چونکہ وہ پاپولر بہت زیادہ ہے، یعنی لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ یقین کریں وہ ہمارے جب دفاتر میڈیا ہاؤسز میں جاتے ہیں لوگ وہاں ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں ان کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا لگ جاتا ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ان کی گفتگو کی وجہ سے، ان کی دلیری کی وجہ سے، ان کی بہادری کی وجہ سے. اب وہ ایک جیلسی کا فیکٹر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، وہ جو بھی بات کریں وہ پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بات کریں، اس کو برداشت جو ہے وہ ان سے نہیں ہو رہا. اب سوشل میڈیا جو ہے وہ کون رن کر رہا ہے؟ انہوں نے یہ بھی ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں عادل راجہ اور ان لوگوں کے خلاف بھی مقدمات کروں گا. یہ سب لوگ باہر بیٹھ کے غلط بیانی کرتے ہیں، یہ غلط الزامات لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. صحافیوں کا ایک بڑا طبقہ انہوں نے اپنے خلاف کر لیا ہے، پارٹی کے خلاف کر دیا، خود باہر بیٹھے ہوئے ڈالر کما رہے ہیں. ان کو جو نفرت ہے ان کی بک رہی ہے، یہ اپنی نفرت بیچ رہے ہیں، اس کے عوض ان کو ڈالر مل رہے ہیں. جبکہ جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ ہے، ان کو زمینی حقائق کا پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ صحافی اپنا کام ہر دور میں کرتے ہیں. ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم جو بھی بات کہتے ہیں، یعنی صحافی جو بات کرتے ہیں وہ پارٹیوں کی ان کی پالیسیز پہ تنقید ہوتی ہے، یہ ہمارا کام ہے. ہم حکومتوں پہ، اسٹیبلشمنٹس کے اوپر، ان سب پہ تنقید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو بھی ہمارا کام مراسیوں کی طرح تالیاں بجانا تو نہیں ہے. اب ان کا ایک پورا گروپ ہے جو کہ صحافی نما ان کے کارکن ہیں، یوٹیوبر گروپ، تحریک انصاف یوٹیوبر ونگ. وہ پیسے بھی کما رہا ہے، وہ صحافیوں کا لبادہ بھی پہنا ہوا ہے. ان کو کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ان کے خلاف کوئی مہم بھی نہیں چلاتا، الٹا وہ مہم چلاتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے. یہاں پہ جو آزاد صحافی ہیں ان کے لیے مجھے بتائیے، معید پیرزادہ جو ہیں، سوری معید یوسف تو بڑے ایک آنریبل شخص ہیں، معید پیرزادہ نے کون سی صحافت کی ہے؟ یہ کس طرف سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ ان کا کچا چٹھا سب کو معلوم ہے. اور ان کے اوپر تو ثبوتوں کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو بات کریں گے اس کے اوپر بھی. یہ جو صابر شاکر صاحب ہیں، ہم تو ان کو بہت پرانا جانتے ہیں، بہت پرانا جانتے ہیں، تو اس لیے یہ تو مت پوچھیں، اسلام آباد ہے. خیر ان پہ کیا بات کرنی، ان کو خود سوچنا چاہیے. وہ ایک بڑے اچھے صحافی رہے ہیں ماضی میں، اور اب وہ ایک سیاسی جماعت سے وابستہ ہو گئے ہیں، تو ان کو اناؤنس کرنا چاہیے. لیکن بڑے یہ افسوس کی بات ہے. اسی طرح سے جو یہ سارا ونگ ہے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انریسٹ رہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے بوجھتے جانتے ہوئے سوشل میڈیا سے خود کو الگ نہیں کر رہے. حماد حسن صاحب کی رپورٹ میں نے آپ کو بتائی، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ ان یوٹیوبر سے الگ ہونا چاہیے، یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہمارے نام پہ ڈالرز کما رہے ہیں، یہ ہمارے مذاکرات آگے نہیں بڑھنے دے رہے. مگر اس کے باوجود ان یوٹیوبرز کو روکا نہیں گیا، اور انہوں نے ایک باقاعدہ جسے کہنا چاہیے اب تک وہ ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے اداروں کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، یعنی ہر ایک کے خلاف انہوں نے چلائی ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی کہ یہ کس طرح سے یہ معاملات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کیوں ہاسٹیج ہو گئی ہے، اپنے ہی سوشل میڈیا کی قیدی بن گئی ہے. اس پہ میں نے ایک کالم بھی لکھا، کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اب ذاتی طور پر ایک خصوصی شکریہ ہے، خصوصی طور پہ شکریہ میں ادا کرنا چاہتی ہوں ہماری جو خواتین کی جو نیشنل ہمارا ہے نیٹ ورک، اس نے اس کو کنڈیم کیا ہے NWJDR کے نام سے، جو کہ ایک آن لائن ہیریسمنٹ میرے خلاف ہوئی ہے. اس کے اوپر دی نیٹ ورک آف ویمن جرنلسٹ فار ڈیجیٹل رائٹ جو ہے اس نے اس کو کنڈیم کیا. انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے صحافیوں کو 2024 میں ایک بڑی تعداد جو ہے اس کے خلاف کس طرح سے 2022 میں، پورا ڈیٹا اسی رپورٹ کے اندر ہے جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. 10 جنوری کو میرے ساتھ انہوں نے سولیڈیرٹی شو کی ہے، نگہداد صاحبہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. انہوں نے ذاتی طور پر اس کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لیا. اس پہ بہت ساری پھر ایک پٹیشن بھی کی ہے، اس پٹیشن میں تمام جو سینئر صحافی خواتین ہیں، ویسے تو یہ مردوں کے لیے بھی تھی، مگر سینئر صحافی خواتین جو ہیں انہوں نے اس کے اندر ان کا میں فردن بھی شکریہ ادا کروں گی، لیکن ابھی اجتماعی طور پر جنہوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں. یہ ایک آن لائن پٹیشن آ چکی ہے، don.com نے بھی اس کو پبلش کیا ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اور اب یہ سلسلہ جو ہے رکے گا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پہ جو آپ لوگوں نے سپورٹ کی ہے، جو مجھے پاکستان بھر سے بلکہ
انٹرنیشنلی جو مجھے جس طرح سے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں شکریہ ادا کروں. کل تھنک فیسٹ میں جو پرسوں ہوا، وہ بھی میں اس کے لیے بھی بہت شکر گزار ہوں. میمل صاحبہ نے وہاں پہ میرے لیے بات کی، میمل سرفراز صاحبہ نے. اور اس موقع پہ ایک صحافی جو ہیں حبیب اکرم صاحب، انہوں نے اس کو ہلکا سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو کراؤڈ سے جو ہے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. اور اسی طرح سے علی ظفر صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، انہوں نے، اور بہت محترم ہے میرے لیے، ان کو بھی لوگوں نے روکا نیچے سے کھڑے ہو کے. ایک شخص نے کہا کہ آپ جو ٹرولنگ کرتے ہیں، آپ کی پارٹی جس طرح کی فیشسٹ اپروچ رکھتی ہے عورتوں کے لیے، اس کو بھی. تو یہ بڑی ایک زبردست میرے لیے حوصلہ افزا بات ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کو اب خاموشی نہیں ہوگی، اب ہم جواب دیں گے، اس کو نارملائز نہیں ہونے دیں گے. یہ جو عورتوں کے خلاف محاذرائی، یہ مسوجنی، یہ جو چل رہی ہے، اس کے خلاف جو ہے بھرپور آواز بلند ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.